ویلکم بیک ایٹ عاشق ٹیک یوٹیوب چینل پر. آج ہم 11 پارٹ گرامر پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پاسٹ کو بھی پڑھا تھا, پریزنٹ ٹینس پڑھا تھے, اس کے بعد اب ہم فیوچر کو جاری کیا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے فیوچر انڈیفینٹ کو ابھی ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس ڈسکس کر رہے ہیں. فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں نے رولز بھی بتایا ہیں, ویل شل لگانے کا طریقہ بتایا ہے, بیسک رولز بتائے ہیں, ان کی کنڈیشن لگائی ہے, ویل شل کب استعمال ہوتا ہے, فیوچر انڈیفینٹ ہے کیا, اس طرح کا. مزید پہلے بھی ہم نے بہت گہرائی کے ساتھ ٹینسز کو ڈسکس کیا ہوا ہے. اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل کو وزٹ کیا ہے تو میں پریفر کروں گا کہ آپ کو وہ ٹیوٹوریل دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے. تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس. فیوچر کنٹینیوس ٹینس وہ ہوتا ہے جو کام مستقبل میں جاری رہا ہے. ہاں, تو اس کو ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں شمار کرتے ہیں. جیسے کہ وہ کھیل رہا ہوگا, وہ اسکول جا رہی ہوگی اور ہوگی, وہ فیوچر میں آ رہا ہے. سبجیکٹ اس میں بنانے کا اسٹرکچر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے بنانے فکرے کس طرح کے. اگر آپ اردو سے انگلش ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رولز یہی ہیں کہ آپ نے سبجیکٹ پہلے لگانا ہے, اس کے بعد ول شیل جو بھی آپ کو سبجیکٹ کے مطابق آپ نے لگانا, اس کے بعد آپ نے بی لگانا ہے. یہ بی فرسٹ ٹائم آپ یوز کر رہے ہیں, جو کہ پہلے ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں ہم نے یہ والا یوز نہیں کیا. تو اچھے سے سمجھیے کیونکہ یہ والے ٹینسز ہمیں پیسے وائس میں بہت ہیلپ کریں گے. انڈائریکٹ جب ہم نریشن چینج کریں گے تو نریشن چینج کرنا اور پیسے وائس, اگر آپ یہ والی گرامر آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی تو آپ جب آپ کا این ٹی ایس ہوگا یا کوئی بھی انٹری ٹیسٹ آپ نے دینا ہوگا تو تب آپ کو ان کی بہت ضرورت پڑے گی. ابھی سے آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں بھی کام آ سکیں. اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی پوسٹ پر بھی بھرتی ہونا چاہتے ہیں, جیسے کہ کلارک کی جو سب سے چھوٹی تصور کی جاتی ہے سیٹ, اس کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انٹینسز کا علم ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی سے یاد کر لیں, اچھے سے یاد کر لیں, بار بار دیکھیں تاکہ آپ ان کو سمجھ پائیں. تو ٹاپک یہ ہے کہ سبجیکٹ ول شیل, دین بی آپ نے لگانا ہے, ول شیل ہی, جیسے کہ ہی ول بی, ہاں اس طرح بنانا ہے. اس کے بعد فرسٹ فارم ورب لگانی ہے, ساتھ انگ لگانا ہے. ہی ول بی, بلکہ سوری ہم نے فکر کیا بتایا تھا کہ وہ اسکول جا رہی ہوگی, شی ول بی گوئنگ ٹو اسکول. اس طرح فرسٹ فارم ورب, دین آپ نے آبجیکٹ لگا دیں. نیگیٹو کے لیے ہم نے اپنے بتانا ہے کہ سبجیکٹ ول شیل اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ ہم نے لگانی ہوتی ہے. دین آپ نے ناٹ کے بعد بی لگانا ہے, فرسٹ فارم ورب اینڈ ناٹ. شی ول ناٹ بی گوئنگ ٹو اسکول. دین آپ نے انٹروگیٹر بنانا ہے تو ول شیل کو شروع میں لگانا ہے. دین آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے, بی پھر بھی لگانا ہے, پھر فرسٹ فارم ورب ساتھ میں ان کا اضافہ اور معمول کے مطابق جیسے ہم آبجیکٹ کو یوز کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ نے یہ والا ایسے اسٹرکچر بنا لینے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ اسٹرکچر اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. یہ ہمارا فیوچر مستقبل جاری ہے. تو اس کے مزید ہم یہاں پر فکرے بنانے کے رولز دیکھ لیتے ہیں. یہ ترجمہ کرنے کے شیل بھی یا ول بھی آئے گا, فعل کے پہلے فارم کے ساتھ ان کا اضافہ ہوگا. آئی وی کے ساتھ ہم شیل لگاتے ہیں اور دیگر فعلوں کے ساتھ ول بھی استعمال ہوتا ہے. اگر فکرے میں کوئی حکم ہدایت تنوی وغیرہ پایا جاتا ہو تو ول بھی اور باقی پایا جاتا ہو تو کیا کریں گے, تو ول بھی اور باقی فائلوں کے ساتھ شیل بھی آئے گا. ہم ہاکی کھیل رہے ہوں گے, وی شیل بی پلینگ ہاکی. تم خط لکھ رہے ہوگے, یو ول بی رائٹنگ اے لیٹر. یہاں پر آپ نے الٹریشن وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی کنڈیشن دی جا رہی ہو تو آپ نے, جیسے کہ پہلے انڈیفینٹ میں اس نے بتایا تھا کہ کنڈیشن ہو تو آپ نے آئی وی کے ساتھ ول لگا دینا ہے. معمول کے مطابق رول جو ہم نے پڑھا تھا کہ آئی وی کے ساتھ ہم شیل لگاتے ہیں, لیکن جب ہم نے کوئی کنڈیشن لگانی ہے, دیکھی ہے کہ فکرے میں آ رہی ہے, تو ہم نے وہ رول بھول جانا ہے, بلکہ آئی وی کے ساتھ ہم نے شیل لگانا ہے. ایسے ہی پڑھا تھا نا. اگر نہیں دیکھا ٹیوٹوریل تو دیکھ لیں, ابھی دیکھ لیں, وہاں پر میں نے ابھی بتایا. دین یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ اگر اس طرح کے فکرے میں کوئی کنڈیشن دی جا رہی ہو تو آپ نے بولا رول نہیں بولنا. کیا نہیں بولنا ہے کہ آپ نے آئی وو کے ساتھ شیل ہی لگانا ہے, باقی کے ساتھ ول بھی لگانا ہے. آئی وو کے ساتھ شیل بھی اگر کنڈیشن دی جا رہی ہے
تب بھی ایسے ہی لگانا ہے، اگر کنڈیشن نہ ہو تب بھی آپ نے وہ آئی وو کے ساتھ شیل ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ نیچے جلوس شہر سے گزر رہا ہوگا، دا پروسیشن ول بی پاسنگ دا سٹی. اگر نفی کے فکرے آ رہے ہوں تو آپ نے ویل شل اور بی کے درمیان ناٹ لگانا ہوتا ہے. میں دعا نہیں مانگ رہا ہوں گا، آئی شیل ناٹ بی پریئنگ. اس وقت لوہار کلاڑی نہیں بنا رہا ہوگا، دا بلیک اسمتھ ول ناٹ بی میکنگ دا ایکس ایٹ دس ٹائم. اچھا، ایکس ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آکس، او ایکس آکس. اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تو بہت ہی ایک نا پریپ کلاس کا کویشچن ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہے. ہاں، تو ایکس جو ہوتا ہے نا اس کو ہم کلاڑی بولتے ہیں، اور آکس جو ہوتا ہے او ایکس اس کو ہم بولتے ہیں بیل، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا ڈیفینیشن جو چھوٹے چھوٹے سیدھے سیدھے ہوتے ہیں نا کویشچن کو یاد رکھیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا ہے اور اس کی اسپیلنگ کیا ہے. اس کو کیوں؟ چونکہ انگلش میں چھوٹے چھوٹے، جیسے کہ عربی میں زیر زبر بدلنے سے پورے معنی بدل جاتے ہیں. یہاں سے ایک ایک لفظ جیسے کہ اے ایکس یا آکس، یہ بھی آکس وہ بھی آکس، فرق صرف اسپیلنگ کا ہے، تو کتنا معنی الٹ گیا. تو اس کو یاد رکھیے گا. جانے سے پہلے آپ سے وہی سوال کہ آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ٹچ میں رہیں. ٹھیک ہے، گڈ بائے.